لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر 22 حدیث نمبر 157۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الوضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کے لیے کا تذکرہ کیا کہ جب وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی ہے تو وہاں روایت لائے تھے کہ خاوند بیوی تعلقات قائم کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے شروع کے اندر بھی بسم اللہ کا تذکرہ ہے۔ وہیں سے تھوڑا سا موضوع ضمنی طور پر امام بخاری رحمہ اللہ اس طرف لے گئے کہ خاوند بیوی کے تعلقات کے بعد استنجا کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر ساتھ ہی استنجا کرنے کے آداب بیان کرنے شروع کر دیے۔ تو وہ چیزیں بیان کرنے کے بعد اب دوبارہ اپنے اصل موضوع کی طرف، یعنی وضو کا جو بیان تھا اس کی طرف آتے ہیں۔ اس باب کے اندر فرماتے ہیں کہ باب الوضو مرتن، وضو ایک مرتبہ ہے، یعنی جو اعضاء دھونے ہیں ان کو اگر ایک مرتبہ دھو لیا جائے تو وضو کافی و وافی ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 157۔ قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ایک مرتبہ یعنی اعضاء کو ایک مرتبہ دھویا۔ تو بسا اوقات قلت ماء کی وجہ سے، پانی کے کم ہونے کی وجہ سے، یا وقت کی تنگی کی وجہ سے، یا سخت سردی کی وجہ سے، یا کسی ضرورت کے پیش نظر اگر ایک مرتبہ بھی اعضاء کو دھو لیا جائے تو وضو درست ہوگا۔ تو ایک بار دھونا لازمی ہے، ضروری ہے، باقی دو مرتبہ، تین مرتبہ دھونا یہ ایک بہتر اور افضل صورت ہے، جس طرح کہ آئندہ ابواب کے اندر یہ چیز بیان کی گئی۔ باب نمبر 23، باب الوضو مرتین، باب وضو کرنا دو مرتبہ، یعنی مغسولہ اعضاء، وہ اعضاء جو دھوئے جاتے ہیں ان کو دو مرتبہ دھونا۔ حدیث نمبر 158۔ حدثنا حسین بن عیسیٰ قال حدثنا یونس بن محمد قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن عبداللہ بن ابی بکر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تمیم عن عبداللہ بن زید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتین۔ عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا مرتین، دو مرتبہ، یعنی مغسولہ اعضاء دو مرتبہ آپ نے دھوئے تھے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی عبداللہ بن زید ہیں۔ عبداللہ بن زید سے کون مراد ہیں؟ اس کے اندر امام ابن عیینہ رحمہ اللہ نے فرما دیا کہ عبداللہ بن زید سے مراد صاحب اذان ہیں۔ صاحب الاذان سے مراد جن کو خواب کے اندر اذان دکھلائی گئی تھی، لیکن یہ ان امام ابن عیینہ رحمہ اللہ اپنے علم و فضل، اپنے علم و تقوی کے اعتبار سے بہت بڑے امام ہیں، لیکن ان کو یہ کہنے میں کہ یہ صاحب الاذان ہے یہ سہو ہو گیا ہے، کیونکہ وہ عبداللہ بن زید بن عبد رب ہی ہیں جو صاحب الاذان ہیں، جن کو خواب کے اندر اذان دکھلائی گئی تھی، وہ عبداللہ بن زید بن عبد رب ہی ہیں، اور ان سے صرف ایک روایت ہی آئی ہے، وہی اذان والی۔ اور اس جگہ جو عبداللہ مراد ہیں اس حدیث کے اندر، وہ عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری ہیں جو قبیلہ بنو مازن سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان سے 42 روایات
مروی ہیں، اس لیے یہ دو الگ صحابی ہیں، الگ راوی ہیں، یہ ایک نہیں ہیں۔ باب نمبر 24، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، باب وضو کرنا تین تین مرتبہ، یعنی مغسولہ اعضاء کو تین تین مرتبہ دھونا، اور یہ وضو کے اندر آخری تعداد ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ درست نہیں، تو 1 مرتبہ دھونا یہ لازم ہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھونا یہ بہت افضل بہترین صورت ہے، تاکہ اس کے اندر کسی قسم کا شکوک و شبہات نہ رہ جائیں۔ حدیث نمبر 159، قال حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ الأویسی قال حدثني ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب ان عطاء بن یزید اخبر ان حمران مولى عثمان اخبر انه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، حمران مولا عثمان جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، دعا بإناء، انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، فأفرغ على كفيه 3 مرار، تو اپنے ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ ڈالا، برتن کو ٹیڑھا کر کے انڈیل کر 3 مرتبہ اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا، فغسلہما، ان دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، تاکہ ہاتھ پر کوئی میل کچیل کوئی اور چیز لگی ہو تو وہ صاف ہو جائے۔ ثم ادخل یمینہ فی الاناء، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن کے اندر داخل کیا، جب دونوں ہاتھوں کو دھو لیا، ہاتھ صاف ہو گئے، تو اب دائیں ہاتھ کے ساتھ چلو، برتن کے اندر جو پانی تھا اندر سے چلو لیا۔ ثم ادخل یمینہ فی الاناء، پھر دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا، فمضمض واستنثر، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ ثم غسل وجہہ 3، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، ویدیہ الی المرفقین 3 مرار، اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت 3 مرتبہ، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت 3 مرتبہ دھویا۔ ثم مسح براسی، پھر سر کا مسح کیا۔ ثم غسل رجلیہ 3 مرار، پھر پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا۔ اس کے اندر باقی اعضاء یعنی مغسولہ اعضاء، چہرہ، ہاتھوں اور پاؤں کے اندر تسلیس 3 مرتبہ ہے، لیکن سر کے مسح کا اس کے اندر کوئی تسلیس کا تذکرہ نہیں، وہ 1 ہی مرتبہ ہے، تو ثابت ہوا کہ سر کا مسح 1 مرتبہ، باقی جو دھونے والے اعضاء وہ 3 مرتبہ۔ ثم قال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وضو کر کے دکھلایا، پھر فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من توضأ نحو وضوء ھذا، آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح کیا، یہ مسنون جو وضو ہے اس طرح وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی، لا یحدث فیہما نفسا، اور ان 2 رکعتوں کے اندر اپنے نفس کے اندر اپنی باتوں کے اندر مشغول نہ رہے، پوری کی پوری توجہ الی اللہ ہو، غفر لہ ما تقدم من ذنب، تو اس کے پہلے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کے سنت پر عمل کرنے کی فضیلت، مرتبہ اور مقام، کہ وضو کیا لیکن مسنون طریقے سے، مسنون طریقہ وہی جو بتلا دیا، بعض کا اس کے اندر اور طرح کے اضافے کرنا، کوئی 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ 3 مرتبہ پھر اس کو پانی کو کونیے تک بہانا شروع کر دیتے ہیں، پھر الٹی ترچھی لگائی، پھر گردن کا مسح، پھر اور اس طرح کی کئی چیزیں، ان کا تذکرہ اس کے اندر نہیں۔ جو مسنون وضو کا طریقہ تھا وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی وضو کیا۔ ثم صلی، پھر آپ نے فرمایا کہ جو اسی میرے وضو کی طرح وضو کرے گا، ثم صلی رکعتین، صرف 2 رکعتیں نوافل ادا کرے، لیکن حضور قلب سے، لا یحدث فیہما نفسا، اپنے نفس کے ساتھ مشغول نہ رہے، اپنے خیالات، اپنے پروگرام، اپنے سوچوں اور فکروں میں نہ ڈوبا رہے، بلکہ پوری کی پوری اللہ کی طرف توجہ ہو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنب، اس کے پہلے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ تو ابھی اصل کام تو ابھی پیچھے ہے،
اصل کام تو تھا فرض نماز جس کے لیے وضو کیا ہے تو ابھی تو وضو کرے سنت کے مطابق. ایک تو تمام جن ہاتھوں کو دھویا ہے، چہرے کو دھویا ہے، پاؤں کو دیا، وہ تمام کے تمام گناہ جو جھڑ گئے جیسے دیگر روایت میں آیا. اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے تو جنت کے 8 دروازے کھل گئے. اور پھر 2 رکعتیں پڑھے تو غفر له ما تقدم من ذنب، تمام کے تمام گناہ بھی معاف ہو گئے. تو جب فرض نماز ادا کرے گا جس کے لیے اس نے وضو کیا، جس کے لیے گھر چھوڑ کر مسجد میں پہنچا، جس کے لیے یہ تمام کچھ کیا، اس کا کیا صلہ ملے گا، کیا اجر ملے گا، یہ تو وہ دینے والا جانتا کیا دے گا. یا بندے کو قیامت کو پتہ چلے گا کیا ملتا ہے. یہ سب سودے ہیں ان اعمال کے جن کے 2 بنیادی شرطیں پائی جائیں. ایک اخلاص صرف اللہ کی رضا کے لیے، دوسرا ہے اسوہ رسول، طریقہ رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصول اور قانون کے مطابق. تو جس عمل کا یہ 2 شرطیں پائی جائیں اس کو کہا جاتا ہے یہ عمل صالح. اور عمل صالح اللہ کے دربار میں قبول ہے، اخلاص اور نبوی طریقہ. حدیث نمبر 160. وعن ابراہیم قال صالح بن کیسان قال ابن شہاب ولكن عروۃ یحدث عن حمران فلما توضأ عثمان. گزشتہ روایت جو بیان کی ہے اسی کے اندر یہ اس روایت کے اندر کچھ اضافہ تھا کہ عروہ بیان کرتے ہیں کہ حمران نے یہ بھی بیان کیا فلما توضأ عثمان، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا، قال الا احدثکم حدیثا، کیا میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ بیان کروں، لولا آیت ما حدثتکموہ، اگر قرآن کی ایک آیت نہ ہوتی جس کے اندر علم کو چھپانے کا تذکرہ ہے تو ما حدثتکموہ، تو میں تمہیں یہ بیان بھی نہ کرتا. کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں یہ تذکرہ ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، کہ جو اللہ کی نازل کردہ بینات کو جو چھپاتے ہیں تو ان کے لیے سخت وعید ہے. تو اگر وہ قرآن کی آیت کے اندر یہ وعید نہ ہوتی کہ علم کو چھپانے کی تو پھر میں تمہیں بیان نہ کرتا. وجہ کہ کہیں تم اس حدیث کو سن کر باقی نیکی کے اعمال کے اندر سستی نہ کرو، کیونکہ اس کے اندر ایک مختصر سے کام کی اتنی فضیلت بیان کی گئی، اتنی فضیلت کہ وہ سن کر ممکن ہے کہ تم دوسرے عملوں کے اندر کوئی سستی اور کوتاہی کا شکار ہو جاؤ، تو اس لیے میں وہ بیان نہ کرتا. لیکن چونکہ علم کو چھپانا جائز نہیں ہے اس لیے میں تمہیں بتلا دیتا ہوں. وہ روایت وہ کیا ہے، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرماتے ہوئے سنا، لا یتوضأ رجل یحسن وضوءہ، نہیں کوئی آدمی بھی جو وضو کرے اور بہترین اچھا بنا سنوار کر وضو کرے، ویصلی الصلاۃ، پھر نماز ادا کرے، الا غفر له ما بینہ و بین الصلاۃ، مگر معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس کے اور دوسری نماز کے درمیان گناہ ہیں، حتی یصلیھا، یہاں تک وہ دوسری نماز پڑھے. اس نماز کے پڑھنے سے لے کر دوسری نماز کے شروع کرنے تک جتنے درمیان کے اندر گناہ ہوتے ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں. ان گناہوں سے کون سے گناہ مراد ہیں؟ کیا صغیرہ گناہ مراد ہیں یا کبیرہ؟ تو بعد نے یہی کہا کہ اس سے صغیرہ گناہ معاف ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ استغفار لازمی ہے. لیکن جو آدمی ٹھیک طریقے سے وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، تو نماز کے اندر استغفار تو کرے گا ہی، نماز کے اندر استغفار کئی مرتبہ ہے. تو اس لیے جو وضو کے بعد بھی اور نماز کے اندر بھی استغفار کرے گا تو اس کے صغیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ کبیرہ بھی معاف ہو گئے. منکرین حدیث ان کو ایسی روایتوں سے بڑی چڑ ہے، وہ ایسی روایتیں سن کر ان کے ہاتھ کے اندر ایک انکار کا طریقہ آ جاتا ہے تو طرح طرح کی وہ باتیں کسنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم حدیثوں کو کیسے مان لیں کہ ایک چھوٹے سے کام کرنے پر اتنا بڑا اجر. اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ کوئی چوریاں کرتا رہے، ڈاکے ڈالتا رہے، زنا کرتا رہے، جرم کرتا رہے تو اتنا یہ کام کر لے، اچھے طریقے سے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لے، گناہ سارے معاف ہو گئے. اور پھر کہتے ہیں کہ ایسی روایتیں، ایسی حدیثیں ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ
ماننے سے قرآن کا تضاد آتا ہے، قرآن کے اندر جو عمل کی ترغیب دلائی اس کا خلاف ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو تو پھر چاہیے جن کو نبی کی صحیح حدیث سے چڑ ہے اور وہ ان حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اور جیسے اس روایت کا یہ عذر بیان کیا کہ ایک چھوٹے عمل پر صرف وضو کرنا 2 رکعتوں پڑھنے پر غفر له ما بینہ و بین الصلاۃ، اور پیچھے آیا تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اتنے چھوٹے عمل پر اتنے سارے گناہ معاف ہو، تو ان کو اللہ کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں معاف کرتا ہوں، تو ان کو کیا ہے؟ اللہ نے ان سے پوچھ کر کرنا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو قرآن سے بھی انکار کر دینا چاہیے کہ اگر قرآن کے سے تو اس سے بھی آسان کام، وضو سے نماز سے بھی آسان کام پر سارے گناہوں کی معافی کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 110 کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا اور يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو بھی کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھے، ثم يستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لے، یہ کہہ دے کہ اللہ میں بھول گیا معاف کر دے، استغفر اللہ اتنا کہہ دے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کو بڑا بخشنے والا مہربان پائے گا۔ یہ قرآن فرماتا ہے کہ جتنے برے اعمال کیے، اپنی جان پر ظلم کر لیے، لیکن پھر استغفار کر کے منہ ڈھیلا کر کے ایک بار کہتے ہیں استغفر اللہ یا رب اغفر لی، یا اللہ میں بھول گیا، تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو قرآن تو صرف زبان سے استغفار کرنے سے ہی سارے گناہوں کی معافی کا تذکرہ کرتا ہے، تو جو وضو کرے گا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے گا، اس کے اندر استغفار نہیں ہے، تو یہ کس بنا پر انکار؟ تو اصل کے اندر ان لوگوں کو ویسے نبی کے فرمان سے ہی چڑ ہے، ورنہ یہ کوئی انکار کا جواز نہیں بنتا۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ وضو کو ٹھیک طریقے سے اس کو کرنا، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں نوافل کی حضور قلب سے ادا کر لے تو اس کی کس قدر فضیلت مرتبہ اور مقام ہے۔ باب نمبر 25، باب الاستنثار فی الوضو، باب ہے وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالنا۔ استنثار ناک میں پانی ڈالنا بھی اور ناک کو صاف کرنا۔ ذکر عثمان و عبداللہ ابن زید و ابن عباس رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ناک کی صفائی کرنے کے بارے میں پانی ڈالنا اور پانی ناک کو جھاڑنا، اس سلسلہ میں حضرت عثمان، عبداللہ بن زید، ابن عباس رضی اللہ عنہم، ان تمام سے روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت تو پیچھے ابھی حدیث نمبر 159 میں بیان ہو چکی ہے، اور عبداللہ بن زید کی روایت وہ آگے حدیث نمبر 185 کے تحت آئے گی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بھی حدیث نمبر 140 کے تحت پیچھے گزر چکی ہے، جس میں بابو غسل الوجہ من غرفتن، ایک چلو سے چہرے کو دھونے کا تذکرہ آیا تھا۔ تو گویا کہ یہ روایات کچھ پیچھے گزر چکی ہیں، کچھ آگے آنی تھی، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے تکرار سے بچنے کے لیے ان کی طرف سے اشارہ کر دیا۔ حدیث نمبر 161، قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری قال اخبرنی ابی ادریس انه سمع ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من توضأ فلیستنثر ومن استجمر فلیوتر۔ ابو ادریس خولانی مراد ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرما رہے تھے کہ انہو قال، آپ نے فرمایا، من توضأ، جو وضو کرے، فلیستنثر، وہ ناک کو بھی صاف کرے، ومن استجمر، اور جو استنجا کرے، فلیوتر، وہ طاق تعداد میں استنجا کرے، یعنی ڈیلے وغیرہ جو استعمال کرنے ہیں، استجمار ڈیلے وغیرہ پتھروں وغیرہ سے استنجا کرنا، جس طرح کہ پہلے دور میں یا دیہاتی دور کے اندر یہ طریقہ تھا، تو جو ڈیلے وغیرہ استنجا کے استعمال کرتے تو طاق تعداد،
تو تا کے اندر کم سے کم تعداد وہ 3 ہوگی، 3 ہے، 5 ہے، 7، اس تعداد استعمال کریں۔ اس کے اندر 2 چیزیں بیان کی گئی، ایک تو ناک کی صفائی، ایک طہارت کے وقت بول و براز سے فارغ ہوتے وقت استنجا کرنا۔ اس سے ثابت ہوا کہ وضو کرتے وقت جس طرح کلی کرنے کا تذکرہ جس طرح پیچھے روایت میں آ چکا ہے، اسی طرح ناک میں پانی ڈال کر ناک کی صفائی کرنا بھی وضو کے اندر شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے کوئی ایسا وضو ثابت نہیں کہ جس کے اندر انہوں نے کلی یا ناک میں پانی نہ ڈالا ہو۔ نبی سے جتنے بھی وضو کے طریقے آئے ہیں، صحابہ کرام انہوں نے نبی کا طریقہ بیان کیا یا خود ان کا اپنا عمل ہے، اس کے اندر کوئی ایسا وضو نہیں جو بغیر کلی کے ہو اور بغیر ناک کے میں پانی ڈالے کے ہو۔ تو اس لیے یہ ایک لازمی ہے، ضروری ہے کہ وضو کرتے وقت کلی کی جائے، ناک میں پانی ڈالا جائے۔ یہ بات اس لیے بیان کی کہ بعض لوگ یہ ان کا نظریہ ہے کہ صرف قرآن کے اندر جو 4 وضو کے جز بیان کیے گئے ہیں، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ صرف چہرہ دھونا، ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح، پاؤں کا دھونے سے 4 جو ہے یہ لازمی ہے۔ یہ 4 کام کر لیے جائے تو وضو بالکل ٹھیک ہے۔ باقی نہ اس کے اندر کلی کا تذکرہ ہے، نہ ناک میں پانی ڈالنے کا ان کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ کہ ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، حالانکہ یہ بات نہیں، درست نہیں ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا تو آپ کا قول اور فعل یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن نے جو وضو کا طریقہ بیان کیا ہے تو اس کے اندر بڑی چیزوں کا بیان کر دیا، باقی اس کے اندر کلی ناک میں پانی ڈالنے کا اگرچہ تذکرہ نہیں، لیکن وہ چہرے کے دھونے کے اندر شامل ہے، کیونکہ نبی نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا پیچھے والی روایت کے اندر کہ من توضا کما، آپ کو بھی یہی حکم تھا کہ توضا کما امرک اللہ، آپ ایسے وضو کریں جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا، اللہ نے کیسے حکم دیا ہے؟ جو آپ نے کر کے دکھلایا، اور آپ کے وضو کے اندر کلی بھی ہے اور ناک میں پانی بھی ہے۔ گویا کہ تو جیسے اللہ نے ان 4 چیزوں کا، چہرے کے دھونے کا، بازو کو دھونے کا، سر کا مسح اور پاؤں کے دھونے کا تذکرہ یہ اللہ نے حکم دیا، تو آپ کو حکم یہ تھا کہ توضا کما امرک اللہ، جیسے اللہ نے حکم دیا اس طرح وضو کریں، اور آپ کے وضو کے اندر کلی اور ناک میں پانی ڈالنا تھا، تو گویا کہ یہ بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ اور یہ روایت توضا کما امرک اللہ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 861 ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وضو کے اندر کلی وغیرہ کرنا یہ لازمی نہیں ہے، تو ان کی ایک اور بات بھی عجیب ہے، وہ کہتے ہیں کہ غسل کرتے وقت کلی کرنا یہ لازمی ہے، کلی کرنا بھی، ناک میں پانی ڈالنا بھی، تو یہ کہاں آتا ہے؟ یہ قرآن میں آتا ہے؟ غسل کے بارے میں کیا قرآن کے اندر غسل کرتے وقت کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنے کا تذکرہ آتا ہے؟ جب وہ حدیث سے لیا گیا ہے تو وضو کے اندر بھی یہ حدیث سے لیا گیا ہے، تو اس لیے اس طرح کے انداز نکالنا یہ درست نہیں ہے۔ بس جو اللہ نے فرما دیا، رسول نے فرما دیا ہے، جو اللہ نے فرمایا تھا، نبی نے قول فعل اسی کی تفسیر اور وضاحت کی ہے۔ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کا طریقہ ہمارے لیے بہترین طریقہ ہے، تو اس کو لینا چاہیے۔ باقی فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، ہمیں ان باتوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو نبی نے کیا بس وہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی نہیں پوچھا تھا اللہ کے رسول یہ جو آپ نے کام کیا ہے، یہ فرمایا ہے، یہ فرض ہے، مستحب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ بس جو نبی نے کیا انہوں نے کیا۔ تو ان باتوں کے اندر جب ہم ان باتوں میں پڑھتے ہیں، پہلے تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کی فرضیت ثابت نہ ہو، ادھر ادھر کے دلائل اکٹھے کیے، کوئی کہتا ہے یہ فرض ہے، کوئی کہتا ہے واجب ہے، کرا کے ثابت ہوگا یہ فرض ہے، پھر تو چاروں نے چار ماننا ہی پڑے گا۔ اگر نہیں ہے تو کسی نہ کسی تک گنجائش نکالیں، یہ فرض کا درجے تک نہ پہنچے، نیچے والے درجے میں ہو تو چلو اسے جان بچانے کا ایک طریقہ ہو۔ تو بہرحال یہ فقہا کی جو اصطلاحات ہیں اس کا انکار تو نہیں ہے،
ان کو لیکن موقع محل پر استعمال کرنا چاہیے۔ تو ہر جگہ پر اس طرح جائے امت کا کہ تواتر آ رہا ہے تو ان کو یہ تاثر دے دینا، تو لوگ تو پہلے شارٹ کٹ طریقے تلاش کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ مفت کے اندر بس 2-4 کام کر لیں تو سیدھے جنت میں پہنچ جائیں۔ تو اگر ان کو یہ بتلایا جائے کہ وضو اتنا ہی مختصر سا ہے، باقی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، فلاں 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 کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ان کے لیے تو اور موج بن جائے گی۔ تو اس طرح ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کوئی چھوٹا عمل ہے، بڑا عمل ہے، دیکھنے میں چھوٹا، ورنہ نبی کا طریقہ تو چھوٹا نہیں ہوگا، جو ہمیں دیکھنے کا دیکھ معمولی سا معلوم ہوتا ہے، چھوٹا لگتا ہے، اس پر بھی اپنانے کی عین ممکن ہے کہ دیکھنے میں چھوٹا ہو لیکن اللہ کے نزدیک اخلاص سے جب کیا جائے تو کتنا عظیم کام بن جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔